ناظرین گرامی، آج کی اسلامی کہانی بڑی دلچسپ اور خاص ہے۔ یہ واقعہ یقیناً آپ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک ملنگ جو کہ آبادیوں سے دور کسی جنگل میں رہتا تھا، ایک دن رات کے وقت اس کی جھونپڑی میں ایک گائے گھس آئی۔ ملنگ نے جب دیکھا کہ ٹائم کافی ہو چکا ہے اور پتہ نہیں یہ گائے کس کی ہے، اگلے روز اس ملنگ نے تمام قریب کے علاقوں میں خبر دے دی کہ میرے پاس ایک گائے ہے، اگر کوئی اس کا دعوے دار ہے تو کوئی نشانی بتائے اور آ کر اس گائے کو لے جائے۔ ملنگ نے اس بات کو پورے علاقوں میں پھیلا دیا، مگر کافی دنوں تک اس کا کوئی مالک اور وارث نہ ملا۔ ملنگ چونکہ ایک نیک آدمی تھا، اس نے سوچا میں تو اس گائے کو رکھ بھی نہیں سکتا اور نہ ہی میں اس کا خیال رکھ سکتا ہوں، اور اوپر سے مصیبت یہ ہے کہ اس گائے کا مالک بھی نہیں مل پا رہا۔ لہٰذا اس نے گائے کو ذبح کر دیا اور سارا گوشت اپنے ارد گرد کے علاقوں میں تقسیم کر دیا۔ بس ایک وقت کا گوشت اس نے اپنے پاس رکھ لیا۔ ناظرین گرامی، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ایک آدمی آیا، اس نے ملنگ سے اس گائے کے متعلق پوچھا۔ اس آدمی نے ملنگ کو وہی نشانیاں بتائیں جو اس گائے میں پائی جاتی تھی۔ ملنگ نے بہت افسوس کیا اور پھر کہا، اے اللہ کے بندے، میں نے آپ کی گائے کو کافی دنوں تک اپنے پاس رکھا، میں زیادہ دیر نہیں سنبھال سکتا تھا، آپ بھی کافی دنوں تک نہیں آئے، لہٰذا میں نے وہ گائے ذبح کر دی اور سارا گوشت غریبوں میں بانٹ دیا اور صرف ایک وقت کا گوشت میں نے خود کھا لیا۔ اس آدمی نے جب ملنگ کی یہ بات سنی تو وہ انتہائی طیش میں آ گیا کہ تم نے اس گائے کو ذبح کیوں کیا؟ ملنگ بہت پریشان ہوا اور معذرت کی، مگر ملنگ کی معذرت سے اسے کوئی اثر نہ ہوا۔ آدمی یہ کہتا رہا، مجھے اپنی گائے واپس چاہیے، چاہے تم کچھ بھی کرو۔ ناظرین، اس وقت ملنگ کے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ رقم دے کر اپنا پیچھا چھڑا سکتا۔ الغرض معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پہنچ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب پوری بات سنی تو فرمایا کہ میں خود فیصلے نہیں کرتا، فیصلے تو میرا رب کرتا ہے، لہٰذا تم دونوں کل میرے دربار میں حاضر ہونا، پھر جو بھی فیصلہ آئے گا تم دونوں کو ماننا پڑے گا۔ وہ آدمی اور ملنگ ٹھیک اگلے دن حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے۔ لوگ جمع تھے۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے 4 فیصلے آئے ہیں، اگر آپ ان چاروں میں پہلا نہیں مانیں گے تو دوسرا لاگو ہوگا، اور دوسرے فیصلے کو نہیں مانیں گے تو پھر تیسرا فیصلہ لاگو ہوگا، اور تیسرا فیصلہ بھی نہیں مانو گے تو پھر چوتھا فیصلہ لاگو ہوگا۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ نے پہلا فیصلہ نہیں مانا اور دوسرا لاگو ہو گیا تو پہلے والے فیصلے کی طرف واپسی ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح جو فیصلہ نہیں مانیں گے اگلا فیصلہ لاگو ہوتا جائے گا۔ اس آدمی اور ملنگ نے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں یہ بات قبول ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلا فیصلہ یہ دیا کہ اے گائے کے مالک، خدا کا حکم ہے، اس ملنگ کو معاف کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ آدمی نے کہا، یہ فیصلہ مجھے ہرگز قبول نہیں، یہ میرے ساتھ ظلم ہے، لہٰذا میں نہیں مانتا۔ دوسرا فیصلہ لاگو ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرا فیصلہ سنایا کہ اے گائے کے مالک، اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنا سارا مال اور دولت، اپنا کھیت، اپنا محل، اپنی گائے، سب کچھ اس ملنگ کے حوالے کر دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اس آدمی نے پھر حسب معمول وہی الفاظ دہرائے کہ یہ میرے ساتھ سراسر ظلم ہے، خدا کے اس فیصلے کو بھی میں نہیں مانتا۔ پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے تیسرا فیصلہ سنایا کہ اے گائے کے مالک، خدا کا حکم ہے
तुम अपना माल, दौलत, गाय, खेत सब कुछ इस मलंग को दे दो और तुम खुद भी इस मलंग के गुलाम बन जाओ। दोस्तों, गाय के मालिक ने फिर फैसला मानने से इनकार कर दिया। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आखिरी फैसला बचा था और उस आदमी को पता भी था, मगर फिर भी इनकारी था कि मैं किसी फैसले को नहीं मानता। अब पैगंबर ने चौथा फैसला सुनाना शुरू कर दिया। पैगंबर ने चौथे फैसले में अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस गाय के मालिक को पकड़कर इसका सर कलम कर दो। सिपाहियों ने पैगंबर के फैसले पर अमल किया और उसे पकड़ लिया। पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम वो आदमी हो कि जिसने आज से कई साल पहले मलंग के माँ बाप को कत्ल किया और इसके सारे माल और दौलत, इसके बागों पर कब्जा किया। उस वक्त ये मलंग बच्चा था, ये डर कर वहां से भाग गया था। आज मैं तेरा सारा माल, तेरे सारे असबाब इस मलंग के हवाले करता हूँ और तुम्हारा सर कलम करने का हुक्म सुनाता हूँ। और नाज़रीन, इस तरह उस गाय के मालिक का सर तन से जुदा कर दिया गया। नाज़रीन, चैनल आई बयान पे हम इस्लामी वाक़यात की वीडियो शेयर करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।